تو مجھے تم سے محبت ہو جائے گی۔ یہ حضور کا طریقہ ایسا ہے، جس ذات میں آ گیا، جس ذات میں اپنا لیا، وہ اللہ کو اتنی محبوب ہوتی ہے کہ اللہ اس کی طرف دوستی کا پہلے ہاتھ بڑھا دیتا ہے۔ بعد میں اسے اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ کو اس سے پہلے محبت ہو جاتی ہے۔ حضور کے طریقے، حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل، یہ اللہ کو اتنا محبوب، اتنا اللہ کے کتنے قریب کر دیتا ہے، تو حضور کی ذات کتنی اعلیٰ ہوگی، آپ کی ذات کا مقام کیا ہوگا۔ اسی پر میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ نے جو عظمت امام الانبیاء کو عطا کی ہے، ہم ان عظمتوں کو پہچان نہیں پائے۔ صحابہ پر کچھ کھلی ہے تو مال لگانا پڑا، مال لگایا ہے، وقت لگانا پڑا، لگایا، صلاحیت لگانی پڑی، لگائی ہے، اپنی اولاد کٹوانی پڑی، کٹوائی ہے، اپنی عورتیں بیوہ بچے یتیم چھوڑنے پڑے، صحابہ چھوڑ کے گئے ہیں، خاندان قوم قبیلے کی جدائی لینی پڑی، صحابہ نے برداشت کی ہے۔ لیکن امام الانبیاء کی ذات کو پہچاننے کے بعد صحابہ نے آپ سے بے وفائی نہیں کی ہے، آپ کے جمی حقوق کو ادا کیا ہے، جمی حقوق کو ادا کیا، پہچان کے بعد ہوتا ہے۔ آج امت اپنے نبی کو پہچان نہیں پا رہی، ان کے مقام، ان کی عظمت کو پہچان نہیں پا رہی، ان کی قربانیاں، ان کی امت کے ساتھ وفائیں پہچان نہیں پا رہی۔ وہ نبی پہلے دن سے آخری دن تک، جب تک اس دنیا میں ظاہری حیات رہی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے مانگتے رہے؟ میری معلومات بڑی محدود سی ہیں، میری معلومات محدود سی ہیں، لیکن مجھے 19 سال ہو چکی ہیں، میں نے کبھی کوئی حضور کی ایسی دعا نہیں پڑھی جس میں آپ نے اپنی ازواج کے لیے مانگا ہو، ان کو مال مل جائے، ان کو عزت مل جائے، ان کو راحت مل جائے، ان کی پریشانی دور ہو جائے، اپنی اولاد کے لیے اگر دعائیں کی ہیں تو اپنی امت کے لیے کی ہیں۔ ایسی وفا خدا کی قسم ماں باپ کی بھی نہیں ہوتی جیسی وفا امام الانبیاء نے اپنی امت کے ساتھ کی ہے، ماں باپ میں بھی نہیں ہوتی۔ باپ زیادہ سے زیادہ سوچتا ہے تو اس کے لیے جو اس کی زندگی میں ہے، اپنے بیٹے کے لیے۔ میں کماتا ہوں، مجھ سے کوئی پوچھے کس کے لیے، میں کہتا ہوں بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے، وہ کہ پوتے آستے نہیں، تو میں کہوں گا نہیں پوتے میرے ذہن سے نہیں ہیں، پوتوں سے محبت نہیں، میں کہوں گا پوتوں سے بڑی محبت ہے، دادا کے کا پوتوں سے بہت محبت ہے، نوازنے سے بہت محبت ہے، لیکن جوانی سے کمانے لگی، وہ گھر بار بنایا ہے، بینک بیلنس بنایا ہے، دکان چلائی ہے، بنائی ہے، یہ کس کے لیے؟ وہ کہے گا اولاد کے لیے۔ ماں بھی اولاد کے لیے سوچ رہی ہے، باپ بھی اولاد کے لیے سوچ رہا ہے، جو آنکھوں کے سامنے زندگی میں موجود ہے۔ کما قربان جائے امام الانبیاء کی ذات پہ، آپ نے فقط صحابہ کے لیے نہیں سوچا، آپ نے فقط صحابہ کے لیے نہیں مانگا، آپ نے فقط صحابہ کے لیے قربانی نہیں دی، آپ نے سارے 1400 سال بعد آنے والے میں اور آپ جو موجود ہیں ان کے لیے بھی قربانیاں کی ہیں، ان کے لیے بھی مانگا ہے، ان کے ساتھ وفا کی ہے۔ کوئی ہستی ایسی ہے جو صدیوں بعد آنے والوں کے لیے مانگتی ہو، صدیوں بعد آنے والوں کو اپنے ذہن میں رکھتی ہو؟ اللہ کی عزت کی قسم، میں امام الانبیاء کی دعاؤں کا حصہ ہوں، میں ان کی دعاؤں کا حصہ ہوں۔ خدا کی عزت کی قسم، میں گناہوں کے باوجود اللہ کے عذاب کے نیچے نہیں آیا، میرا چہرہ بگڑتا نہیں ہے، میرے عیب گناہ چھپا لیے جاتے ہیں، حضور کی دعاؤں کا صدقہ ہے، آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ اللہ نے مجھے بچایا ہوا ہے۔ جن کی دعائیں 1450 سال پہلے آئے میرے لیے مانگ کے گئے ہیں اور میں بچا ہوں، کہیں ہم اللہ نہ کرے کبھی اس طرف چل نکلے کہ شاید اسی کی داڑھی کی وجہ تو بچ گیا، نماز دی وجہ تو بچ گیا، قرآن دی وجہ تو بچ گیا، علم دی وجہ تو بچ گیا، ساڑھی نماز روزہ جیویں نہیں سانو پتہ ہے، ہم جتنے کی مضبوط نماز ہیں نا، ہماری نمازوں میں کیا کچھ نہیں چل رہا ہوتا، ہماری تلاوت میں کیا کچھ نہیں چل رہا ہوتا، ہم اگر آج بچے ہوئے ہیں تو فقط امام الانبیاء کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ ایک اللہ والے حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
ان کے پاس ایک شخص بیٹھا، اس نے کہا حضرت میرے ذہن میں ایک اشکال اور سوال ہے، پوچھ سکتا ہوں؟ پوچھو۔ اس نے کہا اللہ عادل ہے، عدل کرتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ ہاں اللہ عادل ہے، عدل کرتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت پہلی قوموں کو میں نے پڑھا ہے، قوموں نے ایک گناہ کیا عذاب آیا، دو گناہ کی عذاب آئے، تین گناہ کی عذاب آئے۔ قوم لوط کے دیکھیں کیا حال، کسی کی بستی کو اٹھایا، آسمان کی بلندی پہ لے جا کے اوپر سے اوندے منہ زمین پہ پٹک دیے، آگ کے پتھر برسائے گئے ہیں، آگ کے پتھر برسائے گئے ہیں، بندر خنزیر بنا دی گئی ہے۔ ہواؤں کا عذاب ہے، وہ قوم جو قد کاٹ میں اور قوت اتنی مضبوط اور لمبی چوڑی ہے، جو بڑے بڑے درختوں کو یوں پکڑ کے اکھاڑ کے پھینکتی ہے، ہوا کا عذاب آیا ہے تو وہی قوم اس کے جوان ہوا اٹھا کے کبھی یوں پھینکتی کبھی یوں پھینکتی ہے۔ کسی پہ پانی کا عذاب ہے، کسی پہ کوئی عذاب ہے۔ تو انہوں نے ایک گناہ کیا، دو کیے، تین کیے، عذاب خدا بندی، اللہ کا عذاب آیا، پکڑ ہو گئی، بندر خنزیر بنائے گئے، عبرت کا نشان بن کے۔ یہ قوم حضور کی امت تو سارے گناہ کرتی ہے۔ یہ علاقہ کس کا، علاقے کا نام کیا ہے؟ الحبیب پارک، آؤٹ فال روڈ کے الحبیب پارک میں کون سا گناہ ہے جو پہلی قوموں نے کیا الحبیب پارک میں نہ ہو رہا؟ دھوکہ فراڈ الحبیب پارک میں نہیں ہو رہا، گالی گلوچ الحبیب پارک میں نہیں ہو رہی، بدنگاہی، بے پردگی، بے حیائی الحبیب پارک میں نہیں ہو رہی، ناپ توپ کی کمی الحبیب پارک میں نہیں ہو رہی۔ پہلی قوم ہے کہ کون سے گناہ ہیں جو دنیا نہیں فقط اتنے سے خطے الحبیب پاک میں نہ ہو رہی ہوں۔ ہر ایک گناہ، شراب ہے، بدکاری ہے، کمی ناپ توپ کی کمی ہے، گالی گلوچ ہے، بے حیائی ہے، ہر ایک گناہ اس علاقے میں موجود ہے۔ تو وہ کہنے لگا حضرت جب سارے گناہ اس امت میں پائے جا رہے ہیں تو پھر عذاب کیوں نہیں اترتا؟ اللہ کا پیمانہ معیار بدلا کیوں ہے، اصول بدلا کیوں ہے، عذاب اترتا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، کوئی بہت پرانے بزرگ نہیں ہیں، انہوں نے فرمایا، کہنے لگے کہ پگلے اللہ کا عذاب تو اب بھی اترتا ہے، اللہ کا عذاب گناہوں کو دیکھ کے اب بھی اترتا ہے، آسمان سے عذاب اترتا ہے، گناہ دیکھتا ہے، مخلوق کی طرف عذاب لپٹتا ہے، پھر حضرت اترتا کیوں نہیں ہے؟ عذاب اور پکڑ میں آتا کیوں نہیں ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ پگلے وہ گنبد خضرا کی حیا کی وجہ سے واپس پلٹ جاتا ہے۔ حضور کی دعائیں اس عذاب کو روکے ہوئے ہیں، آپ کی دعائیں اس عذاب سے، عذاب میں رکاوٹ بنے ہوئی ہے۔ آج چہروں کا بگڑنا بچ گیا، اللہ کی قسم حضور کی دعائیں ہیں۔ آج میرے گھر کے باہر نہیں لکھا جاتا کوئی نہیں پڑھتا کہ رات اس نے بڑا گناہ کیا ہے، پہلی قومیں گناہ کرتی ہیں، اللہ ظاہر کر دے، ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے، گھر کے دروازے پہ لکھا ہوتا ہے، اس نے شراب پی ہے، بدکاری کی ہے، چور ہے۔ اور یہ قوم اگر اس کا کوئی عیب چھپا رہ جائے تو حضور نے فرمایا کہ میری امتی کا عیب چھپاؤ، میرے امتی کا عیب اللہ ایک شرعی مسئلہ ہے، میرے امتی کا عیب چھپاؤ۔ اگر تم نے میری امتی کا عیب نہ چھپایا تو میرے رب کو مجھ سے تعلق ایسا ہے کہ اس عیب کو ظاہر کرنے کی وجہ سے اللہ تمہارے عیبوں کو معاشر میں ظاہر کر دیں گے، تمہارے عیبوں کو اللہ ظاہر کر دیں گے، اور یہاں چھپا لیا تو تم میں جتنے عیب ہے اللہ معاشر میں ان پہ پردہ ڈال دیں گے، ان میں معاشر میں پردہ ڈال دیں گے۔ یہ ہمیں جتنا شرط ملا، میرا موضوع کہیں اور چلتا جا رہا ہے، جو شرط ملا ہے یہ پاک نبی کی دعائیں اور ان کی نسبت ہے۔ آپ جس بات کو کھولیں گے آپ کو نبی علیہ السلام سے تعلق بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور یہی ضرورت ہے کہ امت کو اپنے نبی کی پہچان کروا دی جائے۔ فقط مان لینا کافی نہیں ہے، پہچان لینا ضروری ہے، اور پہچان کے بعد ہی نبی کا حق ادا ہوتا ہے، پہچان کے بعد نبی کا حق ادا ہوتا ہے۔ اور امام الانبیاء نبی علیہ السلام کی اللہ نے جو جو حقوق ہم پر عائد کی ان میں پہلا حق ہے نبی پر ایمان لانا، نبی پر ایمان۔ بتائیے ہم ایمان لائے؟ بولیے ہم ایمان نہیں لائے۔
ہم ایمان لائے ہیں، ہمیں ایمان کہاں ملا ہے؟ ماں کی گود، مفت میں، بغیر مصیبت، بغیر مشقت۔ اس لیے ہم ایمان کی وہ قدر نہیں کر پا رہے جو قدر ہونی چاہیے۔ ایسی جملے پہ میرے ذہن میں اتنے واقعات کارگزاری آ گئی ہیں کہ ہم ایمان کی قدر نہیں کر پا رہے، مفت میں مل گیا بھائی، اس وجہ سے ایمان کی وہ قدر نہیں ہو پا رہی۔ اگر ایمان پر ہمارا بھی کچھ لگا ہوتا اور ہم نے قبول کیا ہوتا تو ایمان کی قدر ہوتی۔ بیٹے کو باپ کے مال کی وہ قدر نہیں، اب باپ کو بڑی باپ کی زندگی لگی ہے، بیٹے کا کیا لگا؟ یہ لاہور صدر کا واقعہ ہے، یہاں پہ ایک قادیانی لڑکی مسلمان ہو گئی، کوئی 8-9 سال پہلے قادیانی لڑکی مسلمان ہو گئی۔ اس پگلی کو پتا نہیں تھا کہ قادیانی باپ بعد میں ہوتا ہے، مرزائی پہلے ہوتا ہے، ماں بعد میں ہوتی ہے، مرزین پہلے ہوتی ہے۔ وہ بچی اپنی کالج سے واپس گھر پہنچی ہے تو اس نے گھر میں بتا دیا کہ میں مسلمان ہوں۔ ماں باپ پکے پکے رہ گئے، اسے سمجھایا نہیں سمجھی، اس نے کہا میں تو ابھی ایمان نہیں چھوڑوں گی، اس کو مارا پیٹا، اس نے کہا میں ایمان نہیں چھوڑوں گی، اور تشدد کیا، اس کا بدن سے لہو نکل رہا ہے، اس نے ایمان نہیں چھوڑا۔ اس کو انہوں نے تشدد کر کے ادھا ہوا کر وہ بار بار کہ ایمان نہیں چھوڑ سکتے، اس کو کمرے میں بند کر دیا، کئی دن کمرے میں بند رہی، قید تنہائی، تھوڑا تھوڑا کھانا ڈالتے رہے، دیتے رہے، جب 12-14 دن گزرے پھر نکالا، اسے کہا بچے بتاؤ واپس آتی ہو؟ اس نے کہا ٹکڑے ہو جائے تب بھی واپس نہیں آؤں، میرے ہر ایک ٹکڑے سے، میرے خون کے ہر ایک قطرے سے اسلام زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد کی صدائیں آئیں گی، ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اسی حالت میں تشدد کیا، اللہ کی قسم تشدد کی وجہ سے شہید ہو گئی۔ اور کتنے سال پرانی بات ہے یہ؟ کوئی 9 سال پہلے کی بات ہے۔ پورا لاہور 1.25 کروڑ مسلمان، سارے مدارس، مساجد، ساری تنظیمیں، جماعتیں سمیت میرے، سب خاموش، کسی کو خبر ہوئی نہیں تو ہوں اسی کی کر سکتے ہیں۔ اونا دی کڑی شہید ہو گئی، اس کی چھوٹی بہن تھی، اسی شہیدہ کی چھوٹی بہن خنسا، وہ مسلمان ہو گئی۔ اس نے اپنی بہن کی استقامت دیکھی تو مسلمان ہو گئی۔ اب اس پر تشدد کیا، واپس آ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میں بہن کے پاس تو جا سکتی ہوں، اب واپس نہیں آ سکتی، واپس نہیں آ سکتی۔ سگے ماں باپ نے خدا کی قسم جوان بچی کا سر مونڈ دیا، گنجا کر دیا، اس کے سر میں سوئے مارے گئے، گھر سے بھاگے نا، سوئے مارے گئے، بچی بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ اگلی بات ہے بڑی درد والی، کوئی بھائی ویڈیو بنا رہے ہیں ورنہ میں بات کر دیتا، بتانے والی نہیں،